السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کیجئے، پارٹ نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں نے پڑھی ہے۔ اس میں پڑوسی کے حقوق بتائے گئے ہیں۔ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی پڑوسی اور دور کے پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے اور مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور غلام باندیوں کے ساتھ احسان کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو اترانے والے، فخر کرنے والے، تکبر کرنے والے پسند نہیں آتے۔ اس میں پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پڑوسی 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، اول وہ پڑوسی جس کے 3 حقوق ہیں۔ ایک پڑوس کا حق، دوسرا رشتہ داری کا حق، اور تیسرا اسلام کا حق، یعنی مسلمان رشتہ دار پڑوسی۔ نمبر 2، دوسرے وہ پڑوسی جن کے 2 حقوق ہیں، پڑوس کا حق اور اسلام کا حق، یعنی مسلمان پڑوسی۔ تیسرے وہ پڑوسی جس کا صرف ایک حق ہے، پڑوس کا حق، یعنی غیر مسلم پڑوسی۔ یہ حدیث روح المعانی میں عن ابی نعیم اور بزار میں بھی ہے روایت جابر، اور دوسری کتاب بحقی میں بھی ہے یہ حدیث۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کی نظر میں پڑوس کے حق کی کس قدر اہمیت ہے، کہ اس میں رشتہ داری اور مذہب کی بھی قید نہیں، بلکہ ہر پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم ہے۔ اس سلسلے میں کچھ اور حدیثیں بھی ہیں جو انشاءاللہ بیان کرتا رہوں گا۔ یہ مضمون بھی ذہن میں رکھیے۔ ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی پڑوسی ہوتا ہے، صرف جانوروں کے پڑوسی نہیں ہوتے کہ وہ اپنی حاجت پوری کر کے چل دیتے ہیں، ان کے یہاں کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے، وہ جو ہے اپنا صرف ضرورت پوری کرنے کی حد تک ہے، کھانا کھانا، صحبت کرنا اور اپنا روانہ ہو جانا۔ لیکن مسلمانوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ تو اللہ نے پڑوسی رکھے ہیں، اس لیے پڑوسیوں کے حقوق ادا کیجیے، پڑوسیوں کے ساتھ احسان کیجیے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجیے میرے ساتھ، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ تعالی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔